100 سے زیادہ مار کے لڑے انہوں نے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو۔ یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلمایا ہے، ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ، تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو، اور میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی، شہادت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ڈیفائن کرے گا۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھی، ظاہر تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی، تو جو لوگ اللہ کے لیے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مرے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی، کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں، اور سر ایئر کریش میں لوگ بچ گئے ہوئے ہیں، اور تو اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا، کئی بم پھٹتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ زندہ سلامت مل جاتا ہے وہاں سے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لیے کیا زندگی رکھی ہے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ بڑا ہے، یعنی وہ ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے نا کسی شخص کو مار سکتا ہے تو، اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے۔ موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے سر۔ میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے۔ اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا 2050 کے اندر، پوری دنیا مل کے بھی مجھے 2049 میں بھی نہیں مار سکتی، آج 2018 میں تو تصور بھی نہیں۔ اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے 2018 میں ختم ہونی، چاہے وہ ایئر کریش کے اندر ہو، چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ گردوں کے فیلئر کے ذریعے ہو، چاہے برین ہیمریج کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا۔ دیکھ لینا آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں 3 ٹائمز جو پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کی بیوی 1 سال سے زیادہ وینٹیلیٹر کے اوپر رہی ہے۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی؟ علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا؟ سب کچھ کروایا، بچا سکے؟ نہیں۔ غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہوتے تو شاید بچ ہی جاتا۔ سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچا کے بتاتے ہیں۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے سر، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو پیغمبر ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، چاہے اسے موت آ جائے۔ پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں نے وفات النبی پہ مسئلہ 163 بھی ریکارڈ کروایا، اس میں نے بتایا تھا کہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سر مبارک یعنی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ تو کہتی ہیں میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت مند زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اس وقت آفر وہ پیش کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا لے۔ تو میں نے کہا مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وفات ہو جائے گی آپ کی۔ یہ نبی کے لیے خاص ہے، اور کسی کو کوئی آپشن نہیں ملتا۔ وہ بخاری مسلم میں موجود ہے نا حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل کا لفظ تو یعنی تفسیر تبری میں اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے، یہ بین اہل سنت کے ہاں بھی رناؤنڈ ہے، اصل میں لفظ ہے ملک الموت، دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا، ان کی آنکھ نکل گئی، انسانی شکل میں آئے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کے گئے کہ تو مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو